السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ 1390 میں حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے تقریباً 72 اشخاص نے منع کی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں، یعنی کہ ہم حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بہت سے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، جن میں حضرت عباس بھی شامل تھے۔ ان قیدیوں میں سے جو قیدی 4000 درہم فدیہ ادا کر سکتا تھا، اس کو فدیے کی رقم لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ ویسے ہی بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی علم رکھتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، انہیں علم کی دولت سے نوازیں۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس لیے انصار نے حضور سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، مگر حضور پاک نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اسی غرض لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں بھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عمرو بن حجم کا بھی فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ میں فدیہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کا مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر سے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دینا؟ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہ تھا، کوئی اس بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا، سب نا علم تھے۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عمرو بن حجرم کا بھی فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس، حضرت عقیل بن ابی طالب اور حضرت نوفل بن حارث تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے زیر سایہ آگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال 12 رجب یا رمضان 32 یا 33 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 88 برس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔